آگے حکم دیا جا رہا ہے، میرے حبیب بہت غور سے سنیے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، ان کے مالوں کو صدقہ لے لیجیے، ایسا نہیں کہا گیا، ان کے مالوں میں سے، من تبیزیہ، سارا مال اللہ نہیں مانگ رہا ہے، اور نہ اپنے نبی سے کہہ رہا سارا مال لے لو مسلمانوں کا، من تبعیض کے لیے، بعض تھوڑا لے لو ان کے مالوں میں سے صدقے کے طور پر، فائدہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس سے تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری تطہیر اور تمہارا تزکیہ، ان دونوں لفظوں کو میں سمجھا رہا ہوں، یعنی ٹیک او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرام their wealth a charity by which you purify them and causes them increase to develop. جی آپ ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، فائدہ تطہرہم، اس سے تمہاری تطہیر ہوگی، وتزکیہم، اور تمہارا تزکیہ ہوگا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جو لوگ آم وغیرہ کے باغات رکھتے ہیں، تو جب آم کی فصل آتی ہے تو جو بور لگتا ہے، اس میں بور جو لگتا ہے، اس کے اوپر جراثیم کش دوائیں چھڑکی جاتی ہیں تاکہ بور میں جو جراثیم لگے ہوئے ہیں جو آم کی فصل کو تباہ کر سکتے ہیں وہ مر جائیں۔ دیکھیں، جراثیم کو مار دینے والی دوا چھڑکی جاتی ہے، جراثیم مر گئے، یہ ہے تطہیر، یہ تطہیر، پاک کرنا، جی، ٹو پیوریفائی، آپ نے اس کو مطہر کر دیا، پاک کر دیا۔ اب جراثیم مر گئے تو جراثیم کے مرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ ٹو ڈیولپ، ٹو انکریز، اب یہ پھل ترقی کریں گے، پھل کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور انہیں آگے بڑھنے میں کوئی روک نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ تطہیر کا مطلب ہے ٹو پیوریفائی، اور تزکی، تزکیہ کا مطلب ہے cause them increase، یعنی growing یا to grow good, better, best and best of the best، یہ مطلب اس کا۔ تو تطہیر، یہ تقاضا، یہ تزکیہ تقاضا کرتا ہے کہ تطہیر ہونی چاہیے، بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے اندر سے جراثیم مار دو، جی۔ جیسے ایک آسان مثال، کپڑا جب تک پاک نہ ہو تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی، کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہو تو کہتے ہیں اسے طہارت کے ذریعے صاف کرو، تو یہ طہارت ہے، صاف کر لینا، تب اس کے بعد نماز ہوگی، جی۔ تو نماز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے طاہر ہوں، تو تزکیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے تطہیر کریں، جی۔ اب مال پاک ہو گیا، مال میں سے لے لیا نا، مال پاک ہو گیا، مال پر دوا چھڑک دیے، مال پاک ہو گیا، اب مال بڑھے گا، ہاں۔ اب جو سینت کر رکھے ہوئے ہیں مال، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بیماری لگی ہوئی ہے، جراثیم لگے ہوئے ہیں، پورا کا پورا بور، پوری کی پوری فصل تباہ ہو جائے گی۔ جو مال تم نے رکھ رکھا ہے اس میں جراثیم لگے ہوئے ہیں، مارو اس میں دوا، تطہیر کرو، تب بڑھے گا۔ وہ دوسروں کا مال ہے، وہ تم نے حرام مال اس کے اندر ملا دیا ہوا ہے، دوسروں کا جو مال تم نے رکھا ہوا ہے، تم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ تمہارا مال تھوڑی ہے۔ تو تطہرہم وتزکیہم، جب تطہیر کرو گے مال کی تب تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ یعنی پیوریفائنگ ہیز ٹو ڈائمینشنس، یعنی تطہیر کے یعنی تزکیے کے انکریزنگ کے، ڈیولپنگ کے دو زاویے ہیں، دو ڈائمینشنس ہیں، دو ابعاد ہیں، ایک انما ٹو گرو، اور ایک ہے انما نحو الصلاح، انما نحو، دیکھو یہ درخت میں سے پودا نکلا تو نمو تو ہے نا، انکریزنگ ہے کہ نہیں؟ انکریزنگ ہے، گروئنگ ہے، یہاں نکلا نا، بڑھ رہا ہے۔ لیکن اب دوسرا ڈائمینشن ہے کہ انما نحو الصلاح، یعنی ٹو انکریز ٹو گڈنس، ٹو صلاح، گڈنس، یعنی یہیں آ کر کے اگر یہ سوکھ جائے تو سوکھ گیا تو، جی۔ تو ایک ہے نما، بڑھنا، اور ایک انما نحو الصلاح، ایک انکریزنگ اور ایک انکریزنگ ٹو گڈنس، انما، اور دوسرا ڈائمینشن انما نحو الصلاح، نکلا تو مگر یہیں سوکھ گیا تو، جی۔ یہ دو ڈائمینشن ہے تزکیے کے، یہ قرآن حکیم ہے، بالکل سائنٹیفک ہے، ایک دم سائنٹیفک۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم،
تو آپ کا مال ناپاک تھا اس لیے کہ دوسروں کا حق تھا اس میں، صاف کرو اس کو. اب جب صاف کر دو گے تب اب پاک ہو گیا مال، اب وہ بڑھے گا. عجیب فلسفہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 10 روپیہ دے دو تو آپ کے 100 میں سے 10 روپیہ کم ہو گیا. لا لا لا, آپ نے 10 روپیہ دیا تو اب بڑھنا شروع کرے گا یہ 90 روپیہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑھ جائے گا. یہ قرآن حکیم بولتا ہے. تو ایک تو تطہیر، دوسرے تزکیہ، پیوریفائی اینڈ ٹو انکریز یہ، اور تیسرے وصلی علیہم، اے ہمارے حبیب جو صدقہ دیں آپ ان کے لیے دعا کیجئے. نبی جس کے بارے میں دعا کرے کیا کہنے ہیں اس کی زندگی میں برکت، اس کے مال میں برکت، ساری چیزوں میں برکت. اور اگر آپ دعا کریں تو ان صلاتک سکن لہم، آپ جس کے لیے دعا فرما دیں اس کے لیے باعث سکون ہے. اصل چیز تو سکون ہی ہے نا، اصل چیز تو سکون ہی ہے. کروڑوں رہ کر کے اگر سکون نہ ملے تو کروڑوں روپے بیکار ہی ہے نا. اصل چیز تو سکون ہے نا. ان صلاتک سکن لہم، تو نبی کی دعا، اور نبی کی دعا تمہارے لیے باعث سکون ہے. ان صلاتک سکن لہم.